افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کامیاب ہو گئے مومن، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، وہ کہتے ہیں ہاں، لیکن مومن کون ہے اس کا فیصلہ قرآن کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے تو کبھی شک نہیں کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور اگر ضرورت آ گئی تو اپنے مال کو، وقت آ گیا تو اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اولئک هم الصادقون، حقیقت میں یہی لوگ ہیں۔ تو قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ اب ان مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خشوع کا مطلب کیا ہے؟ اس طریقے پر اپنی نماز پڑھتے ہیں جو طریقہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل لگا کر کے پڑھتے ہیں۔ جتنی دیر آپ کا دل نماز میں ہے آپ کے بدن کا فائدہ نہیں ہے، جتنا دل آپ کا لگے گا نماز میں اتنے ہی نمبر آنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر نکل جاتا ہے، پوری نماز کا ثواب نہیں پاتا، جس قدر اس کا دل نماز میں لگا ہے اتنا ثواب ملتا ہے۔ کبھی 1/6 حصہ، 1/5 حصہ، 1/8، جتنا دل لگا اتنا نمبر ملا، باقی نہیں۔ تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازیں دل لگا کر پڑھتے ہیں۔ ایک تو طریقے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، دوسرے دل و دماغ کو حاضر کر کے اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے بیٹھے تھے مسجد میں، ایک صحابی آئے، ادھر جلدی انہوں نے نماز پڑھ آئے، سلام کیا، اللہ صحیح بخاری کروا دو، سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے پھر جلدی پڑھ کر کے آئے، پھر سلام کیا، پھر کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار وہ نماز پڑھے، تینوں بار پھر آئے، کہا اللہ کے نبی اس سے اچھا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، اب مجھے۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، یہ پڑھو، جب رکو جاؤ اطمینان کے ساتھ جاؤ، اٹھو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، یعنی تمام چیزوں میں اطمینان اور سکون، یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر آپ جلدی نماز پڑھتے ہیں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازیں دل لگا کر دل کے حضور کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ مالک بن حویرث کی حدیث صحیح بخاری میں۔ آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہے جو بے فائدہ چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ بات کریں گے وہ جس میں کوئی فائدہ ہو، محفل اٹینڈ کریں گے وہ جس میں کوئی فائدہ ہو، نیٹ موبائل ٹی وی میں چیزیں استعمال کریں گے وہ جس میں فائدہ ہو۔ ایسا مومن کوئی کام نہیں کرتا، لا یعنی بیکار کی بات نہیں کرتا، بیکار کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بیکار میں وقت نہیں ضائع کرتا۔ تو مومن وہ کامیاب ہو گئے جو بیکار اور لغو اور بے فائدہ چیزوں سے دور رہتے۔ آپ محفل میں بیٹھیں، اپنی بات کریں، وہاں بھی اللہ رسول کا ذکر ہو، اللہ رسول کی بات آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی محفل میں بیٹھتا ہے جس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا اور لوگ اڑ گئے تو گویا کہ ایسے اٹھے ہوئے گویا کہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھا رہے، اس لیے ہر محفل میں اللہ کا ذکر ہو۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو بکواس بیکار چیزوں سے دور رہے۔ اور فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یا تو اس سے مراد زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ، یا زکوٰۃ سے مراد نفس کا زکوٰۃ، نفس کی پاکی، نفس کی تربیت۔ اصل میں نفس جو ہمارا ہے نا، پکا دشمن یہی ہے۔ شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن ہمارا اپنا نفس یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن۔ اگر آپ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کریں گے، نفس کی تربیت نہیں کریں گے، نفس کو دبائیں گے نہیں، تو آپ کا نفس ہوتا ہے نفس امارہ۔ قرآن میں آپ 13ویں پارے میں پڑھیں گے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے لیے پاکی نہیں وہ کرتے، لیکن یہ کہ یہ نفس جو ہے نا برائی کا حکم دینے والا ہے۔
جب آپ نفس پر کنٹرول نہیں کریں گے ہر وقت آپ کے نفس کی حالت یہ ہوگی ہر وقت برائی کا حکم دے، جھوٹ بولو، چوری کرو، شرک کرو، بدعت کرو، دین کے خلاف کرو، والدین کی نافرمانی کرو، نماز اذان ہو جائے سو جاؤ، کوئی مشکل نہیں۔ تو نفس جو ہے جب برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ ہے، اس کو دبانا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے۔ جب آپ نفس پر کنٹرول کرتے ہو، اس کو دابتے ہو، تو نفس کی جو دوسری حالت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ نفس لوامہ آپ کو ملامت کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، آج آپ نماز نہیں پڑھی، سو گئے، پڑھ لیا ہوتا تو کسی کو گالی دے دیا گالی، لیکن چونکہ نفس پر آپ کنٹرول کریں، بیوی کو طلاق دے دیا غصے میں، نفس نہ کرے کیا کر رہا ہے، کسی کو مار دیا ٹھائے ٹھو، تو آپ نفس کی جب تربیت کرتے ہو تو نفس لوامہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کو برائی کرنے کے بعد کوستا ہے، یار ایسا کیوں کیا، ملامت۔ اور جب آپ مسلسل نفس پر کنٹرول کرتے ہو، اللہ کی راہ میں چلنا چاہتے ہو، تب آخر میں پیدا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ ہر چیز پر اطمینان، ٹائم سے نماز پڑھے اطمینان، جھوٹ نہیں بولا نقصان ہو گیا پھر بھی اطمینان، چوری ڈکیتی دھوکہ دھڑی نہیں کیا سب کچھ چلا گیا لیکن اطمینان، نفس مطمئنہ۔ اللہ اور اس کے رسول پر چلتے ہوئے ہمیشہ دل مطمئن ہے، کبھی کوئی ٹینشن ہی نہیں، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا۔ جب یہ آپ کی حالت پیدا ہو جائے نا، تو جب آپ کی موت کا وقت قریب آتا ہے تب اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے۔ سورہ فجر کی آخری آیت پڑھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ جو تو دین کے کام پر مطمئن تھی، ارجعی الی ربک، آج تیری موت کا وقت آ گیا، اب تو آ جا میرے پاس، دنیا میں تیرا کام ختم، ارجعی الی ربک، تو پلٹ اپنے اللہ کی طرف، راضیۃ مرضیہ، آج تیرا اللہ تجھ سے خوش ہے، تو اللہ سے خوش ہے، تو کہ مطمئن تھا، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وادخلی جنتی، اور آ میری جنت میں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، نفس کو صحیح تربیت دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت بدترین ماحول پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی شرمگاہ کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، بے حیائی، زناکاری، اغوا اور نہ جانے کیا کیا، پورا معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے، اپنی بیوی دوسرے کی ہو گئی، اپنی بیٹی اغوا ہو گئی، پورا معاشرہ تباہ۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے۔ شرمگاہ کی حفاظت کب ہوتی ہے؟ جب آپ اپنی نگاہ کو حرام چیز جب نہیں دیکھیں گے، نگاہیں پست رکھیں گے تو شہوت نہیں پیدا ہوگی۔ معاشرے میں جب عورتیں پردہ کریں گی، کھلا نہیں گھومیں گی، تو زنا نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، اور عورتوں سے کہا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جاہلیت کی بے پردگی نہ اختیار کرو۔ تو والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن کامیاب ہے جو شرمگاہ کے بعد حتیٰ کہ اجنبی مرد اور عورت کا ملنا بھی حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تلجوا علی المغیبات، وہ عورتیں جن کے شوہر گھر پہ نہیں ہے وہاں نہ جایا کرو، فإن الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم، شیطان تمہارے رگ رگ میں دوڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ومن کا یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کہا وہ منی ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے، میں اسے محفوظ رہتا ہوں، یا بعض روایت میں کہ وہ مسلمان ہے۔ تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو آدمی اس بات کی گارنٹی دے دے کہ اپنی زبان کو صحیح جگہ استعمال کرے گا، اپنی شرمگاہ کو صرف اپنی بیوی اور باندی کے لیے استعمال کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی امانتوں کی، اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا،
مومن وعدہ خلاف نہیں ہوتا، مومن مکار بے ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم، مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولا کرو، جھوٹ کبھی نہ بولو، جنت کا ٹکٹ لو ہم سے۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو وعدہ خلاف ہی نہ کیا کرو، وعدے کو پورا کرو، جنت کا ٹکٹ لو۔ اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرو، تمہارے پاس کوئی امانت ہے اس میں خیانت نہ کرو، جنت کا ٹکٹ لو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، کوئی حرام چیز دیکھو تو اپنی نگاہ جھکا لو، جنت کا ٹکٹ لو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ذات سے کسی کو تکلیف۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنے امانت کی عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، پھر نماز کی بات آئی، نماز کے بغیر تو اسلام نہیں، نماز کے بغیر تو ایمان نہیں۔ اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ جو صفات مومنین کی بیان ہوئی، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے